ہوتا تھا کہ جب لوگوں کی رسائی آسانی سے ممکن، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. جی اب جی. تو لوگ ویڈیو کال آن لائن کنسلٹیشن ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ہوں اور ہم انہیں کوریئر میڈیسنز بھجوا رہے ہوتے ہیں. ہوں. تو اب کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. صحیح صحیح. رورل ایریاز والے جتنے بھی ہیں لوگ وہ ہم سے ہمارے نمبرز پہ یا ہمارے فیس بک پیج پہ یا انسٹاگرام پیج پہ کانٹیکٹ کر کے آن لائن کنسلٹیشنز لے سکتے ہیں. بالکل بالکل جناب. جتنے بھی لوگ ہیں جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی بہت ساری چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں. پھر دوسرا ہم بھی اپنی چیزیں جو ہے ان کے جو ہمارے پیج ہیں ان پہ لگائیں گے. انٹرویو بھی لگے گا. آپ انہیں اس انٹرویو کے یوٹیوب پر بھی دیکھ سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ریڈیو پہ آج رات 10 سے 11 سن بھی سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا میں یہ لوگ آپ کی آواز سنیں گے تو ملک سے باہر لوگ ہیں وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. کن کن کنٹریز سے لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں ذرا یہ بتائیے گا تمام سننے والوں کو. زیادہ تر جی ہمارے جو پیشنٹس اویلیبل ہمارے پاس لسٹ ہے وہ کینیڈا سے کافی پیشنٹس ہمارے پاس ہیں. یو کے میں بہت پیشنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کئی پیشنٹس ایسے ہیں جو پاکستانی بھی ہیں یعنی اوورسیز پاکستانی ہیں جو جی. وہاں پہ ریزائڈ تھے. ہوں. اس کے علاوہ انڈیا میں بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو اس چیز سے سفر کر رہے ہیں. ہوں. بٹ انفارچونیٹلی انڈیا میں ہم ان تک اس وجہ سے ہم ان میڈیسنس پرووائڈ نہیں کر پاتے کیونکہ یہاں سے پاکستان سے کا کوئی ایسا وہ نہیں. صحیح. تو اس کے لیے تھوڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم یو اے ای بھجوا دیتے ہیں ان کے بھی اگر وہاں پہ ہیں تو ان پیشنٹس تک وہ پھر میڈیسن انڈیا میں پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا تو وہاں. باقی اس جی. آلموسٹ ہمارے بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں مختلف کنٹریز میں جدھر ہوں. ہم میڈیسن بھجوا رہے ہیں. یہ وہ کنٹریز ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم زیادہ تر بھجوا رہے ہیں ٹھیک ہے. میڈیسن. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا یہ آپ کی جو میڈیسن ہے وہ ایسا ہے کہ ہر جگہ اویلیبل ہو جائیں یا صرف آپ ہی کے پاس سے ہی یہ میڈیسن جاتی ہیں آپ ہی بھیج سکتے ہیں اور کہیں اویلیبل نہیں ہوتی؟ میڈیسنس ہی ہماری اپنی کلینکس پہ اویلیبل ہیں. یہ کمرشلی آپ کو باہر سے اویلیبل نہیں ہیں. اور یہ میڈیسنز ہم خود ہی ہماری پراپر ایک ٹیم ہے جو یہ ساری آپ کو کوریئر وہ آپ کہیں پہ دنیا جی جی. آؤٹ سائڈ پاکستان تو وہ آپ کو کوریئر تک وہاں پہ پہنچا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی زبی. ڈاکٹر صاحب یہ علاج کتنا مہنگا ہے؟ بہت سارے اس میں جو پیشنٹ ہوں گے وہ ایسے بھی تو ہوں گے نا جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ان کو بھی ہوئی بھی ہے. تو انہیں کس طرح پتا چلے کہ آپ ہیں اور اس کا علاج کتنا مہنگا ہے؟ اور کیا ایسا ہے کہ کچھ مریضوں کا آپ مفت بھی کر دیتے ہیں؟ علاج دیکھیں جی مہنگا تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے لیکن اگر کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جن کی بہت زیادہ ڈیزیز بڑھی ہوئی ہے تو ان کے لیے آبویسلی تھوڑا سا اس میں ڈیوریشن زیادہ لگتا ہے. میڈیسنز ان کو کافی عرصے تک لینی پڑتی ہیں تو ان کے لیے آپ کے تھوڑا سا کاسٹلی ہو جاتا ہے لیکن اتنا بھی کاسٹلی نہیں ہے کہ آپ افورڈ نہ کر سکیں. ٹھیک یہ ہے. میں آپ کو ان پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں جن کا تقریباً آدھا جسم یا آدھے سے زیادہ جسم سفید ہو چکا ہوتا ہے اس بیماری. جو پیشنٹس ہاں بالکل تھوڑی سی بیماری ہے ان کے لیے تو بالکل ان ایکسپینسو ہے. کوئی ایسا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. آرام سے اس چیز کو کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا منیمم ٹھیک ٹھیک. اگر آپ ڈاکٹر صاحب اماؤنٹ اگر ڈسکلوز کریں کہ منیمم کیا ہوتا ہے اور میکسیمم کیا اماؤنٹ ہوتا ہے تو ایک آئیڈیا ہو جائے گا لوگوں کو جو علاج کروانا چاہتے ہیں. دیکھیے کہ ڈسکلوز کرنے میں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے لیکن اماؤنٹ میں آپ یہ اس طریقے سے اسپیسیفک ہو کے نہیں بتا سکتا کیونکہ دیٹ ڈیپینڈ آن پیشنٹ. ٹھیک ہے. ہر پیشنٹ کی کنڈیشن ہے اس کے اکارڈنگلی ہم کو میڈیسن دیں. جی. تو اگر میں کوئی آپ کو اماؤنٹ یہاں پہ لیٹ سے بھول بھی دیتا ہوں تو وہ کنفیوژن کا باعث بن. ٹھیک ہے ٹھیک. بالکل صحیح بالکل صحیح. وہ ہم دیکھنے کے بعد ہی کو گائڈ کرتے ہیں آپ کو ہم کیا میڈیسنس دے رہے ہیں اور آپ کا آلموسٹ کتنا میڈیسنس کے اوپر خرچہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیماری ہے یہ کس ایج میں مطلب 50 سے اوپر کی خاتون ہیں ان کی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے جو 50 سے اوپر کی خاتون ہوتی ہیں کیا ان میں بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے اور اس کا علاج ہونے میں وقت لگتا ہے؟
اس ایج گروپ میں نئی بیماری ڈیولپ ہونے کے تو چانسز کہہ لیں کہ بالکل نل ہوتے ہیں، جی لیکن اگر وہ پہلے سے سفر کر رہی ہیں اور اس ایج تک آ گئی ہیں تو ان میں ٹریٹ ہونے کا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے. صحیح ہے. ایلڈر کوئی بھی بیماری آپ لے لیں، ایلڈرز میں تھوڑا سا رسپانس ریٹ جو ہوتا ہے میڈیسنس کا وہ کم ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوں دیر میں ان افیکٹ آنا شروع ہوتا ہے، اچھا تو اس وجہ سے ان کا ڈیوریشن تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے ٹریٹمنٹ کا. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی کہ اس میں ہو اس کی سکتا ہے کہ ٹائم. نسبت اگر آپ گروئنگ ایج کے اندر دیکھیں تو گروئنگ ایج میں سب سے زیادہ تیزی سے فرق پڑتا ہے، یعنی کہ کہہ لیں کہ 10 سے 12 14 سال کی عمر تک کے بچوں میں سب جی سے زیادہ تیزی سے فرق دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی زبی. ڈاکٹر صاحب جو لوگ سورج کی روشنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو افیکٹنگ نہیں، کچھ مطلب اثر تو نہیں کرتی ہے کہ وہ اگر جی بیماری میں؟ بیماری سے سفر کر رہے ہیں اور سن ایکسپوجر ان کا بہت زیادہ ہے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سٹیج ڈیولپ جب ان کی ہو جاتی ہے کرونک سٹیج میں جب وہ چلے جاتے ہیں تو ہوں اس کی وجہ سے تھوڑا سا اریٹیشنز اور الرجک ریسپانسز کے داغوں کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی ٹھیک. وجہ سے ریڈنس ہو جاتی ہے، ہوں ایچنگ ہونا شروع ہو ہوں ایسے. لیکن وہ جو بہت زیادہ کرونک جن کی ڈیزیز ہو جاتی ہے یہ صرف وہ پیشنٹ سفر کرتے ہیں، جن کی نیولی ڈیولپنگ ہوتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ ان کی ویسے ٹائم کیا ہوتا ہے پھیلنے، یہ بیماری کی پوری باڈی پر دھبے پڑتے ہیں، اس کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ تیزی سے اگر بیماری پھیل جاتی ہے باڈی کے اندر، یا صرف آپ کے ہاتھ سے یا پاؤں سے شروع ہوتی ہے، یا فیس سے چہرے سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ آپ کی پوری باڈی پر جاتی ہے؟ بیماری اسپریڈ ہونے کا بھی جو پیٹرن ہے جی دیٹ ڈیپینڈز آن پیشنٹ ٹو پیشنٹ. ٹھیک ہے. اس میں آپ کی ڈائٹ کے اوپر آپ کا انحصار ہے ہوں اور آپ کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اس پہ آپ کا انحصار ہے بیماری ٹھیک ہے کے بڑھنے کا. ٹھیک ہے. تو آپ مدافعتی نظام کس حد تک اسٹرانگ ہے اس پہ انحصار ہے، ہوں مختلف فیکٹرز ہیں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جی کہ کس حساب سے آپ کی بیماری بڑھے گی. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں، مثال آپ کو اس طریقے سے میں دے دیتا ہوں جی کہ دودھ جو ہے پینے کی وجہ سے، دودھ کے استعمال کی وجہ سے اس بیماری نے بہت تیزی کے ساتھ اسپریڈ ہونا ہوتا ہے. اچھا تو کچھ پیشنٹس جن کو یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اور دودھ کا ان کا زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کے اندر ہوں بہت تیزی کے ساتھ یہ بیماری آتی ہے. ہوں تو کوشش پیشنٹس کو یہ کرنی چاہیے جو اس بیماری سے سفر کریں کہ وہ دودھ کا استعمال ہرگز نہ کریں جب تک آپ اس بیماری کو ٹریٹ نہیں کر لیتے. ہوں ایک دفعہ آپ ٹریٹ کریں تو اس کے بعد آپ دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور سب اپنی نارمل لائف ایکٹیویٹیز کو کیری آن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر بالکل. صاحب ہمارے یہاں ویسے بھی کوئی چیز خالص تو ہے نہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، مرچوں میں ملاوٹ ہے، دودھ میں ملاوٹ ہے، تو وہ بیماریاں جو نہیں بھی ہونی ہو نا وہ بھی ہو جاتی ہیں. ہوں جی آپ درست کہہ رہی ہیں، کسی حد تک یہ بات بھی درست ہے، بہت سی ایسی اور پھر اوپر سے ملاوٹی. ہم جنک فوڈ کے اتنے عادی ہو گئے، یہ غضب یہ بھی ہو گیا. جنک فوڈ جو ہے جی سب سے زیادہ مین کاز ہی وہی ہے. میں آپ سے بھی پہلے بھی 2 3 دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جنک فوڈ بیسیکلی چکن جو ہے اس کو اسٹیرائڈ ڈائٹ دی جاتی ہے اچھا. تاکہ اس کی گروتھ. ہوں تو وہ آبویسلی جنک فوڈ استعمال کریں گے تو وہ اسٹیرائڈ آپ کے اندر بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے ہوں اور اس اسٹیرائڈ صرف یہ بیماری اور بہت سی بیماریاں ڈیولپ ہوتی ہیں. صحیح صحیح. بالکل صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی ہو گئی ہماری یہ تو ہو گئی باتیں جی. ایک بیماری کے لحاظ سے تو ہم نے کر لی باتیں. کچھ بتائیے کہ آپ کے ویسے کیا شوق ہے، مطلب آپ کے کبھی آپ کو فری ٹائم ملتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہوں میری روٹین ہی کچھ ایسی ہے کہ جی رات کو جا کے ہم تقریباً 8 9 بجے فارغ ہوتے ہیں اور شوق میرا سوئمنگ کا ہے سب سے زیادہ. میں اسی ایک شوق کو لے کے اب تک چل پایا ہوں. وہ الحمدللہ پھر اس کے بعد کلینک کے بعد میں نے اپنی ایک روٹین رکھی ہوئی ہے. آفٹر ڈنر جو ہے میں رات کو سوئمنگ کرتا ہوں. واہ ویری نائس. زبردست. یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے اور بڑا ایکٹیو رہتا ہے بندہ. جی بالکل بالکل. بالکل. یہ ایکسرسائز کی وجہ سے ہی کہہ لیں کہ اتنی ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم جتنا ایک پورے دن کی ہماری روٹین ہے ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ تو اسپورٹس کے حوالے سے، اس کے علاوہ کیا کیا شوق ہیں آپ کے؟ اس کے علاوہ جی
ہم شوق جو زیادہ تر ہمیں رکھنے چاہیے، میرا خیال ہے کہ وہ اپنی فیلڈ سے